اسلام کا سب سے مضبوط عمل محبت، سب سے مضبوط عمل محبت۔ اٹھ گئی، ہم امت نہیں ہیں، اب ہم فرقے ہیں۔ محبت ہے تو ہم امت ہیں، محبت نہیں تو ہم فرقے ہیں۔ اور فرقے میرے رب کی نظر میں کوڑے کرکٹ کے ڈھیر کے سوا کچھ نہیں، کوڑا کرکٹ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر میرا تعارف کسی فرقے سے، ہاں میرا ایک مسلک ہے، میرا ایک عقیدہ ہے، میں اس پر پابند ہوں، لیکن میں اوروں کو اس کی دعوت نہیں دیتا، میں ان اسلام کی دعوت دوں گا آپ کو انشاءاللہ۔ آپ بھی اپنے عقیدے پر پابند رہو، اپنے مسلک پر پابند رہو، لیکن تھوڑا جہا راہ دنیا میں دے چھڑو، جنت وڈی ساری ہے، ویلی جنت اللہ چار پاونا۔ اب بریلوی کہتے ہیں دیوبندی کافر ہیں، دیوبندی کہتے ہیں بریلوی کافر ہیں، شیعہ کہتے ہیں سنی کافر ہیں، سنی کہتے ہیں شیعہ کافر ہیں، غیر مقلد کہتے ہیں مقلد کافر ہیں، مقلد کہتے ہیں غیر مقلد کافر ہیں۔ ہن دسو جنت جاونا کہیں ویلی جنت چلا کی کرنا میں، چلو اچار پاؤ۔ اتنی بڑی میرے رب کی جنت کیوں اسی تنگ کر چھڑی؟ سر اساں ہی جاونا، اور کسی جانا ہی کوئی نہیں۔ تو میں اپنے نبی کی حدیث سناؤں، ایک دن ایسا آئے گا میرا اللہ فرمائے گا مالک دوزخ کا، جہنم کا جی ایم، جنرل مینیجر، مالک جس نے زندگی میں کبھی ایک دفعہ بھی میرا نام لیا تھا، اس کو بھی جہنم سے نکال کے جنت میں ڈال دوں۔ تو ہم مسلمان ہو کے ایک دوسرے کو کافر 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 کافر، گستاخ گستاخ گستاخ، کسی کو گستاخ کہنا اتنا آسان؟ اور پھر یہ نفرت یہاں تک پہنچی ہے کہ حرم شریف میں نماز نہیں پڑھتے امام کے پیچھے، کہ جنہاں دے پیچھے نماز ہوندی نہیں، یہ وابی ہیں۔ یہ دین مدینے سے آیا تھا یا ملتان سے آیا تھا؟ مکے سے آیا تھا یا لاہور سے آیا تھا؟ کیا ظلم و ستم ہے، وہ کس قدر جاہل۔ میں نے خود اپنے کانوں سے ایک کلپ سنا کہ مسجد نبوی کے امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، یہ گستاخ رسول ہے۔ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، مفتی کا ٹائٹل لگا ہوا ہے۔ کیا میرا رب اتنا کمزور ہو گیا ہے؟ میں تو اپنی مسجد میں اپنے کسی مخالف کو کھڑا نہیں ہونے دیتا ہوں، تسی تے کھلومن دو گے کسی؟ تو میرا رب اتنا کمزور ہو گیا کہ اپنے حبیب کے مصلی پر اسی کے گستاخ کو کھڑا کر دیا۔ اپنے گھر میں حرم بیت اللہ، جہاں ایک نماز 1,00,000 کے برابر، وہاں ایسے آدمی کو کھڑا کر دیا جو اللہ کے رسول کا گستاخ ہے۔ نہیں بھائیو، یہ ان بھائیوں کو کسی نے گمراہ کر دیا ہے، کسی نے بھٹکا دیا ہے۔ اس لیے میں ہاتھ جوڑا کرتا ہوں نوجوانوں سے آپ سے کہ خود قرآن پڑھو، خود قرآن پڑھو، خود قرآن پڑھو، چونکہ ترجمے موجود ہیں، ہر زبان میں قرآن کا ترجمہ پڑھو تو صحیح۔ میرا رب کی آکھی جانتا، کھول کے نہیں دیکھتے ہو۔ اپنے نبی کی زندگی پڑھو، اپنے نبی کی سیرت پڑھو، اپنے نبی کی حدیث پڑھو، تمہیں خود پتا چلے گا کہ وہ ہستی کیا فرما رہے ہیں، پھر تم بیٹھنے والے کو پکڑ سکتے ہو۔